قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی ممکنہ وطن واپسی، نواز شریف کے شاندار استقبال کا ٹاسک سینئر نائب صدر مریم نواز کو دے دیا گیا۔ مریم نواز ملک بھر سے آنے والی استقبالیہ ریلیوں کی خود نگرانی کریں گی۔ تمام ایم پی اے، سابق بلدیاتی نمائندے اور ٹکٹ ہولڈرز تیار رہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب نے تمام ڈویژنل صدروں اور جنرل سیکرٹریز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر سید ذوالفقار علی شاہ نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ جہانگیر ترین سے سید ذوالفقار علی شاہ کی ملاقات، پارٹی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جہانگیر ترین کی رہائش کا ماڈل ٹاؤن آمد۔ حمزہ شہباز نے جہانگیر ترین سے بھائی کے انتقال پر تعزیت کی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے فریڈرک نومان فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات پر گفتگو۔ گورنر پنجاب نے تنظیم کی جانب سے پاکستانی اراکین اسمبلی کے لیے تربیتی پروگرام کو سراہا۔ بلیغ الرحمان کا کہنا تھا جمہوریت کا فروغ اور آئین کی بالادستی ملکی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا رکھا گیا۔ ڈالر کی ایک بار پھر اونچی اڑان، روپیہ ہلکان۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 78 پیسے مہنگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 4 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 288 روپے کا ہو گیا۔ سونا اور چاندی بھی مہنگائی کی زد میں۔ صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ۔ سونا 4000 روپے تولہ تک پہنچ گیا۔ 24 کیرات سونے کے دام 2,21,000 روپے تولہ ہو گئے۔ 22 کیرات سونا 2,01,000 روپے تولہ اور 21 کیرات سونا 1,91,500 روپے تولہ سے تجاوز کر گیا۔ چاندی کی قیمت میں 130 روپے اضافہ، فی تولہ چاندی کی قیمت 2,820 روپے مقرر۔ سستا پروٹین سستا ہو کر بھی مہنگا۔ چکن 600 سے نیچے آ کر بھی متوسط طبقے کی پہنچ سے دور۔ مرغی کا گوشت 21 روپے سستا، قیمت 582 روپے فی کلو مقرر۔ دوسری جانب گرم موسم میں انڈے مسلسل مہنگے۔ 2 روپے اضافے کے بعد انڈوں کی قیمت 257 روپے درجن ہو گئی۔ منافع خوروں کو لگام ڈالنا ضلع انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ ادرک 1100، لہسن 520 روپے کلو کی بلند ترین سطح پر فروخت ہونے لگا۔ لیمو 200، ٹماٹر 140، پیاز 60 روپے تک بکنے لگا۔ لیچی 420، آلو بخارا 360، آم سندھڑی 250، جامن 220 روپے کلو تک دستیاب۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ شہری سستی چینی اور سستے آٹے کے لیے سڑکوں پر خوار ہونے لگے۔ سکنہر یوٹیلیٹی سٹور پر شہریوں کی قطاریں لگ گئیں۔ اوپن مارکیٹ میں چینی اور آٹا مسلسل مہنگا ہو رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹا سستے لیکن ملتے نہیں، شہریوں کا شکوہ۔ پنجاب میں آٹا اور چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت سول سیکرٹریٹ میں اجلاس۔ زاہد اختر زمان نے اسپیشل برانچ کو مانیٹرنگ کی ذمہ داریاں تفویض کر دیں۔ آٹا اور چینی کی ذمہ دار نرخوں پر فروخت قبول نہیں، مصنوعی قلت پیدا کر کے صارفین کو لوٹنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے، چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت۔ ٹیکسز کی بھرمار، بھاری بل دینے کے باوجود بجلی نایاب۔ جان لیوا ہبس میں شہری بے حال۔ شہر میں 2 سے 3 گھنٹے تک بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹرانسفارمر خراب ہونے سے متعدد علاقے گھنٹوں بجلی سے محروم رہے۔ لیسکو نے گھریلو صارفین کے لیے نئے کنیکشن کی فیس میں اضافہ کر دیا۔ نئے کنیکشن کے لیے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس میں 100% تک اضافہ کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ سنگل فیز میٹر کا ڈیمانڈ نوٹس 10,000 روپے کا ہو گیا۔ 3 فیز میٹر کے لیے 42,000 روپے ڈیمانڈ نوٹس کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اضافی قیمت کا فیصلہ رواں سال 22 جون سے نافذ العمل ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔
شادمان پاسپورٹ آفس مسائل کا گڑھ بن گیا۔ پاسپورٹ آفس میں دھکم پیل سے خواتین کے گرنے کے واقعات میں اضافہ۔ گھنٹوں لائن میں لگنے کے والے شہریوں کی باری نہ آنے کی بھی شکایات۔ 8 روز سے مسلسل پاسپورٹ آفس داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ آفس میں داخلے کے لیے سیکیورٹی گارڈ 1000 سے 1500 روپے تک وصول کر رہا ہے، خواتین کا الزام۔ واسطہ حکام کی سستی کے باعث شیراوالا واٹر ٹینک کی تعمیر کا کام بند۔ ڈیڈ لائن کے 1 سال 3 ماہ بعد بھی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ واٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے 19,76,10,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ شیراوالا واٹر ٹینک کو مکمل کرنے کے لیے 20 مارچ 2022 کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ شیراوالا واٹر ٹینک منصوبے پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ فنڈز کی کمی کے باعث منصوبے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ واسطہ انتظامیہ کا موقف۔ نگران وزیر ماہی پروری و جنگلات بلال افضل کی زیر صدارت مناوا میں سیمینار۔ صوبے میں جھینگے کی بڑے پیمانے پر افزائش کے امکانات کا جائزہ۔ عالمی معیار کی مچھلی منڈی کے قیام کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت۔ بلال افضل نے کہا، فش انڈسٹری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ نگران پنجاب حکومت نے ملازمین کی ابتدائی تنخواہ میں 30% اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کو موجودہ تنخواہ پر اضافے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی ملازمین کا کیمپس پل پر مطالبات کے لیے احتجاج۔ ملازمین نے جامعہ کے مختلف شعبہ جات میں تالے لگا دیے۔ مظاہرین کا ہاؤس ریکوزیشن اور ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کا مطالبہ۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر رہا۔ کینال روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو فنڈز کی کمی کا سامنا۔ پیف انتظامیہ نے پرانی کتابوں کو قابل استعمال بنانے کی پالیسی نافذ کر دی۔ ٹرمینل ایگزامنز کے بعد کتابوں کو محفوظ بنانے کا مراسلہ جاری۔ مراسلے کے مطابق کتابوں کی مجموعی مالیت کا 25% اسکول انتظامیہ کو دیا جائے گا۔ کتابوں کو سال 2024 اور 25 میں استعمال میں لایا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کی تحقیقات کا کیس۔ ایف آئی اے میں چیئرمین پی ٹی آئی کی طلبی کے خلاف حکم امتناعی واپس لے لیا گیا۔ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی حکم امتناع واپس لینے کی درخواست منظور کر لی۔ جسٹس علی باکر نجفی نے وفاقی حکومت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ نگران پنجاب حکومت نے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ حمزہ نوید ڈپٹی کمشنر اور وزیر اعلیٰ آفس تعینات۔ نور العین قریشی کو ڈپٹی سیکرٹری خزانہ لگا دیا گیا۔ نوشین سرور کی خدمات گورنر ہاؤس کے سپرد کی گئیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس محبوب عالم عہدے سے فارغ۔ بلال حیدر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس تعینات۔ پنجاب میں اب پلاسٹک کی سڑکیں بنیں گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے پلاسٹک روڈ کی تعمیر کے لیے پلان طلب کر لیا۔ بین الاضلاعی سڑکوں کی تعمیر کے 107 منصوبے 3 ماہ میں مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا۔ محسن نقوی کی سڑکوں کی منصوبے شفافیت اور اعلیٰ معیار کے مطابق یقینی بنانے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ پر صفائی آپریشن میں بہترین کارکردگی پر ملازمین کی حوصلہ افزائی۔ ایل ڈبلیو ایم سی کے زیر اہتمام تقریب۔ بہترین کارکردگی پر افسران اور عملے میں تعریفی اسناد تقسیم۔ 119 زونل افسران، 365 سپروائزر، 31 موٹر وہیکل انسپیکٹرز کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ ورکرز، ہیلپرز، ڈرائیورز کو بھی تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ کمشنر محمد علی رندھاوا کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم نشتر کمپلیکس کا دورہ۔ ہاکی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن اور نئی ٹرف کا معائنہ کیا۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا ہاکی اسٹیڈیم ہے۔ ہاکی کی دنیا میں کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں واقع انڈسٹریز کی منتقلی کا پلان۔ ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں انڈسٹریل بلاک کی تعمیر کی جائے گی۔ ایل ڈی اے سٹی جناح اور اقبال سیکٹر کی انڈسٹریز کو نئے بلاک میں منتقل کیا جائے گا۔ انڈسٹریل بلاک میں سڑکوں اور سیوریج کی تعمیر پر 7 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔
ٹریفک پولیس کی بغیر ہیلمٹ نو فیول نو پارکنگ مہم سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز نے شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے سی ٹی او مستنصر فیروز کا کہنا تھا ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم سے حادثات میں 35% کمی آئی مال روڈ جیل روڈ سمیت اہم شاہراہوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جا رہی ہے ڈی جی نادرا لاہور ریجن کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ لاہور چیمبر میں قائم نادرا پاسپورٹ ڈرائیونگ لائسنس کے دفاتر کا معائنہ کیا ڈی جی نادرا ابرار احمد کا کہنا تھا لاہور ریجن کے 8 اضلاع میں 4 میگا سینٹر سمیت 72 نادرا مراکز اور 37 موبائل وینز سہولیات فراہم کر رہی ہیں لاہور میں محرم الحرام کا چاند نظر نہ آیا پنجاب بھر میں کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت نہ ملی محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس مولانا رمضان سیالوی مولانا محمد حسین محکمہ موسمیات اوقاف کے نمائندوں کی شرکت سیف سٹیز اتھارٹی میں محرم الحرام کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات 650 سے زائد کیمروں سے مجالس اور جلوسوں کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ ہوگی ضروری مقامات کی اضافی کیمروں سے کوریج کی جائے گی مرکزی جلوس کے راستوں پر سیف سٹی موبائل کمانڈو وہیکل مانیٹرنگ کریں گے